السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 8th کلاس کا تاریخ کا پیپر شیئر کریں گے۔ تاریخ اور جغرافیہ کا میں نے الگ الگ پیپر بنایا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا بہت آسان لگے۔ اب یہ والا جو سافٹ ویئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹلی فری ہے۔ آپ اچھا سا کمنٹ کریں، آپ کو یہ فری پیپر دے دیا جائے گا اور 100% یہی پیپر آپ کی اسکول میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلا MCQ ہے، برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔ برصغیر کی پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ برصغیر کی پہلی جنگ 1857 میں لڑی گئی۔ علی گڑھ تحریک کے بانی کون تھے؟ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی؟ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ 1939 میں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906 میں۔ قرارداد مقاصد کب منظور کی گئی؟ یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور آپ کے ایگزام کے لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس 1949۔ پاکستان کا پہلا آئین کب بنایا گیا تھا؟ 1956 میں۔ پاکستان کا متفقہ آئین کس سال منظور ہوا؟ تو پاکستان کا جو متفقہ آئین تھا وہ 1973 میں منظور ہوا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے دن تک جاری رہی تھی؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، 17 دن تک جاری رہی تھی۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کب الگ ہوا تھا؟ تو 1971 میں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کس سال عمل میں آیا؟ 1866 میں۔ لارڈ کرنس نے بنگال کو کب 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ تو 1905 میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہندوؤں کی مخالفت پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کب ہوئی؟ 1911 میں تنسیخ ہوئی تھی۔ شملہ وفد کس برطانوی وائسرائے سے ملا تھا؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ، لارڈ منٹو سے ملا تھا۔ پاکستان کا 1962 کا آئین کب نافذ کیا گیا؟ کب نافذ کیا گیا تھا؟ فیلڈ مارشل لا ایوب خان نے کیا تھا یہ۔ افغان جنگ کے دوران کتنے مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی تھی؟ تقریباً 30 لاکھ مہاجرین نے۔ قرارداد مقاصد، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کب پیش کی گئی تھی؟ تو قرارداد مقاصد کب پیش کی گئی تھی اسٹوڈنٹ؟ 23 مارچ 1940 کو۔ 9/11 کے دہشت گردانہ حملہ کس ملک میں ہوا تھا؟ 9/11 کا امریکہ میں ہوا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا فوری سبب کیا تھا؟ دہشت گردی کے خلاف جو عالمی سبب تھا سب سے پہلا وہ 9/11 کا واقعہ تھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ MCQs بہت اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم شارٹ کوسچنس دیکھ لیتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد برصغیر پاک و ہند کے ساتھ تجارت کرنا تھا، خاص طور پر مسالہ جات، کپاس، ریشم اور چائے کی تجارت سے منافع کمانا تھا۔ تاہم بعد میں انہوں نے تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سیاسی اور انتظامی معاملات پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان کے 2 تعلیمی خدمات MAO کالج کا قیام، انہوں نے 1867 میں علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، انہوں نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا مقصد مغرب اور سائنسی علوم کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے 2 اسباب لکھیں۔ سامراجی اور تجارتی مسابقت، یورپی ممالک کے درمیان افریقہ اور ایشیا کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے شدید مسابقت تھی۔ اس کے بعد آرٹ ڈیوڈ فرینز فرڈینینڈ کا قتل، دوسری وجہ ہمارے پاس یہ تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے 2 مقاصد۔ تو پہلا مقصد تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا اور دوسرا مقصد تھا وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے، قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے؟ قرارداد مقاصد کی منظوری پاکستان کی آئینی تاریخ کا سب سے بڑا قدم تھا۔ اس نے طے کیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ یہ قرارداد مقاصد کے بعد آنے والے تمام آئین تھے اس کے لیے ابتدائیہ کی وجہ بنا تھا۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کی منسوخی کی 2 وجوہات۔ تو پہلی وجہ تھی سیاسی
عدم استحکام، ملک میں قیادت کا فقدان تھا اور حکومتیں بہت تیزی سے بدل رہی تھیں۔ انہوں نے جمہوری نظام کو کمزور کر دیا۔ اور دوسرا تھا معاشی بحران اور بیوروکریسی کی مداخلت۔ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں اور معاشی بدحالی کی وجہ سے سکندر مرزا نے 1958 کے قانون میں آئین کو منسوخ کر کے مارشل لا لگا دیا تھا۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کی 2 خصوصیات، پہلی تو یہ کہ پارلیمانی نظام ہوگا۔ اس آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمنٹری نظام قائم کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ اور زیادہ بااختیار ہوتا ہے، اور اسلامی دفعات قائم کی جائیں گی۔ اس آئین میں واضح کیا گیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے، اور کوئی قانون و سنت کے خلاف کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ 1965 کی آئین کا فوری سبب کیا تھا؟ مسئلہ کشمیر سب سے بڑا سبب تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے بڑھتے ہوئے مظالم اور کشمیر کی تحریک آزادی کے رد عمل میں لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں ہوئی۔ اس کا بہانہ بنا کر بھارت نے 6 ستمبر 1965 کی رات لاہور پر بین الاقوامی سرحد پار کر کے حملہ کر دیا۔ افغان جنگ کا معاشرے پر کیا اثر پڑا؟ افغان جنگ کے پاکستان پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی، جس سے پاکستان کی معیشت پر بوجھ پڑا۔ اس کے علاوہ کلاشنکوف کلچر اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے مسائل نے پاکستان کو بری طرح متاثر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ 9/11 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کی پناہ گاہ کو ختم کرنے کے لیے متعدد کامیاب فوجی آپریشن کیے، جسے ضرب العصب اور رد الفساد جیسے کیے تھے اسٹوڈنٹ، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، ضرب عصب اور رد الفساد جیسے آپریشنز کا۔ اس جنگ میں پاکستان نے ہزاروں شہریوں اور فوجیوں کی قربانی دی اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس لانگ کوسچن ہے، قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیں۔ پاکستان اپنے قیام کے فوراً بعد بے شمار اور کٹھن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاجرین کی تباہ آبادکاری میں بہت زیادہ وسائل کا خرچہ ہوا تھا۔ لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر لٹے پٹے حال میں پاکستان پہنچے۔ ان کے لیے خوراک، رہائش اور ادویات کا بندوبست کرنا پڑا۔ نویدہ ریاست سب سے بڑا چیلنج تھی۔ انتظامی مشکلات، دفتری ریکارڈ اور سامان بھارت نے روک لیا۔ دفتر میں کام کرنے کے لیے کرسیاں اور قلم تک موجود نہیں تھے اور سرکاری اہلکاروں کی شدید کمی تھی۔ اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم، متحدہ ہندوستان کے مالی اثاثوں اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم میں بھارت نے بددیانتی کی اور پاکستان کا روپے اور اسلحہ روک لیا۔ اب اگلا جو مسئلہ تھا وہ پانی کا مسئلہ تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی کے باعث اہم ہیڈ ورکس بھارت کے پاس چلے گئے، جس سے اس نے پاکستان کا پانی بند کر کے زراعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر تھا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے، 1965 کی جنگ میں پاک بھارت جنگ کے اسباب اور اہم واقعات بیان کرے۔ اسباب میں تو یہ ہے کہ بھارت نہتے کشمیریوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ جب کشمیریوں نے علم بغاوت بلند کیا تو بھارت نے اس پر الزام لگاتے ہوئے پاکستان پر اس چیز کا الزام لگایا اور 6 ستمبر 1965 کو بغیر اعلان کیے لاہور پر حملہ کر دیا۔ تو اس کے واقعات میں کیا ہوا تھا کہ پاک بھارت کے نوجوان جیسے میجر عزیز بھٹی نے BRB نہر پر دشمن کا راستہ روکا اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ چوونڈا سیالکوٹ کے محاذ پر تاریخی ٹینکوں کی دوسری جنگ لڑی گئی، جہاں پاک فوج نے دشمن کے درجنوں ٹینک تباہ کر دیے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹ عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ پاک بحریہ نے دورکا پر حملے کر کے اس جنگ کو کامیاب کیا، اور اس کے بعد 17 روزہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مداخلت پر یہ جنگ ختم ہوئی تھی۔ اس جنگ میں پاکستانی قوم کو ایک سیسہ پلائی دیوار بنا دیا۔ قومی اتحاد، حب الوطنی اور پاک فوج پر عوام کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس پیپر کو آپ کمنٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اور جلدی سے جا کر جیوگرافیہ کی ویڈیو دیکھیں۔